اس کے بعد آئلی زندگی کے بارے میں کچھ احکامات دیے جا رہے ہیں۔ پہلا حکم یہ ہے کہ مشرکہ عورت سے شادی مت کرو، جی، کافرہ عورت سے شادی نہیں کر سکتے، جی، نہ لڑکی کافر سے کر سکتی ہے نہ مسلمان لڑکا کافرہ لڑکی سے۔ آپ ایک سوال کر سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے ان سے شادی نہیں کر سکتے، لیکن کتابیہ سے تو شادی کر سکتے ہیں نا، عیسائی لڑکی سے، یہودی لڑکی سے، کیوں؟ دونوں میں فرق کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ دونوں میں فرق یہ ہے کہ کم سے کم یہ لوگ اللہ کو مانتے ہیں، آخرت کو مانتے ہیں، ساری چیزیں مانتے ہیں، جی، نبی کو مانتے ہیں۔ کون سے نبی کو؟ اپنے نبی کو مانتے ہیں، ہمارے نبی کو نہیں، اپنے نبی کو مانتے ہیں، جی۔ کہا کہ مسلمان کیا کریں، یہودی کو لڑکی دے سکتے ہیں؟ نصرانی کو بولے نہیں، بولے ایسا کیوں؟ ایسا کر سکتے، ایسا کیوں نہیں کر سکتے؟ بولے کہ ہم لوگ اپنے نبی کو بھی مانتے ہیں، ان کے نبی کو بھی مانتے ہیں، لہذا ہم ان کی لڑکی لا سکتے ہیں، لیکن وہ لوگ اپنے نبی کو تو مانتے ہیں، ہمارے نبی کو نہیں مانتے، لہذا ہم لڑکی نہیں دے سکتے، لہذا ہم نہیں دے سکتے لڑکی۔ تو یہ ایک قانون بتایا گیا۔ اس کے بعد یہ کہا گیا، ایک قاعدہ بتایا گیا کہ ایک صاحب نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا تھا۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایک طلاق دے دے، ایک ہی طریقہ صحیح ہے، بقیہ سب طریقے بدعت ہیں، ایک ہی طریقہ، چاہے حسن کہہ لے چاہے احسن کہہ لے، کیا کہ ایک طلاق دے دے یا دو طلاق دے دے، بس عدت گزر جائے، عدت گزر جائے، یہی طریقہ صحیح ہے، بقیہ سارے طریقے بدعتی ہیں، بدعت ایک ہی طریقہ ہے، ایک طلاق دے دو یا دو طلاق دے دو اور عدت گزر جائے، خلاص۔ انہوں نے ایسا ہی کیا تھا۔ بعد میں دونوں شادی کر سکتے ہیں، نئی مہر کے ساتھ دوبارہ شادی کر سکتے ہیں، حلالی کی ضرورت نہیں، جی، اس لیے دو ہی طلاق دیا نا، یہ ایک طلاق دیا، عدت گزر گئی، تو یہ طلاق صحیح ہے۔ اب جب مسئلہ آیا، لڑکی بھی چاہ رہی تھی کہ اسی کے ساتھ چلی جاؤں، لڑکے نے بھی کہا تو پھر میں شادی کر لیتا ہوں، تو بھائیوں نے کہا نہیں، اتنی اچھی لڑکی تم نے ہماری بہن کی قدر نہیں کی، تم نے، ہم نہیں دیتے تم۔ اللہ کے رسول اللہ نے فرمایا فلا تعضلوہن، اگر دونوں راضی ہیں تو ان کو کیوں روک رہے ہو؟ اس میں ایک نقطہ یہ بھی معلوم ہوا، نہ روکو، مطلب یہ ہوا کہ لڑکی اب بھی اپنی اجازت سے شادی نہیں کر سکتی، اس کا مطلب شادی میں ولی ہونا ضروری ہے، فلا تعضلوہن، نہیں تو کہا جاتا شادی کر لیتے، جی۔ عجیب بات تو یہ ہے، بہت غور سے سنو ہے، مسئلہ چل رہا ہے متوفی عنہا زوجہا کا، یعنی جس کا شوہر مر گیا، اگر 3 طلاقیں دے دی ہیں، عدت کتنی ہے؟ 3 حیض، اور اگر خلا لے لیا ہے لڑکی نے تو اس کی عدت 1 حیض ہے، 1 حیض کے بعد شادی کر سکتی ہے۔ جس عورت کا شوہر مر گیا ہو، عدت 4 مہینے 10 دن۔ عورت دودھ کتنا پلائے؟ کتنا سال؟ حولین کاملین، مکمل 2 سال، حولین کاملین۔ اس میں 2 مسئلے بیان کیے گئے، ایک طلاق اور ایک آدمی مر جائے تو طلاق جس کا ہو گیا ہو اس کے لیے عدت 3 حیض ہے، اور جس کا شوہر مر گیا 4 مہینہ 10 دن۔ ایک نقطہ کتنا پیارا بیان کیا ہے صاحب نے، کہا کہ طلاق سے، طلاق یہ افتراق اختیاری ہے، آدمی اپنے اختیار سے طلاق دے، جدا ہو جاتا ہے، افتراق جدا ہو جاتا ہے، اختیاری سے تو جدا ہوا ہے، اور جس کا شوہر مر گیا ہے، عورت جدا ہو گئی، عورت جدا، یہ افتراق قدری ہے، مقدر سے ہو، اور جب کوئی کسی سے جدا ہوتا ہے تو دل ٹوٹتا ہے، دل ٹوٹتا ہے، دل ٹوٹ جاتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ دل ٹوٹ جائے اگر کسی کا تو کیا کیا جائے؟ کہتے ہیں کہ اس تذکرے میں جہاں نماز کے بارے میں آیت لانے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن کہا گیا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین۔ بحث چل رہی ہے طلاق کی، بحث چل رہی ہے متوفی عنہا زوجہا کی، بیچ میں نماز لائی گئی۔ پتہ یہ چلا کہ دل اگر ٹوٹ جائے تو اس کو جوڑنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، اللہ ہی جوڑ سکتا ہے، وہ بھی نماز کے ذریعے، تو نماز کی محافظت کرو۔ کیا کتاب ہے، کیا سبحان اللہ، کیا کتاب ہے جی۔ طلاق سے آدمی اپنے اختیار سے جدا ہو جاتا ہے، اور آدمی مر گیا تو عورت اپنے شوہر سے جدا ہو جاتی ہے، قدر سے، مقدر تھا، لیکن دونوں میں دل ٹوٹے ہیں۔ اب دل کو جوڑنا ہے تو دل کے جوڑنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ دل مطمئن ہو جی۔
اور بطور خاص صلاۃ وسطیٰ، صلاۃ وسطیٰ کے بارے میں کہا گیا کہ عصر کی نماز ہے. جی اور حدیث سے بھی ثابت ہے، اختلاف تو ہے لیکن راجح یہ ہے کہ عصر کی نماز ہے. تو تمام نمازوں کی محافظت کرو، خاص طور سے نماز عصر کی. نماز عصر کی کہتے جو نماز جان بوجھ کر کے چھوڑ دے نماز عصر کی، گویا کہ اس کا اہل، اس کے بال بچے، اس کا مال سب ہلاک ہو گیا. جی بیچ کی نماز کیسے ہوئی؟ اس نماز سے پہلے ایک نماز جہری ہے اور ایک سری ہے. نہیں کہتے فجر اور ظہر. فجر جہری ہے، زور سے پڑھی جاتی ہے نا قرات کے ساتھ، اور ظہر سری. تو اس نماز سے پہلے ایک سری نماز ہے اور ایک جہری نماز ہے، اور اس نماز کے بعد بھی ایک جہری نماز ہے، ایک بلکہ دو جہری نمازیں ہیں آگے. تو یہ بیچ میں آ گئے، بیچ میں ہے. تو حدیث شریف میں ہے کہ یہ صلاۃ عصر مراد ہے. یہاں سے خاص طور سے عصر کی نماز پر محافظت کی ترغیب کیوں دی گئی؟ کیوں ایسا کیوں؟ کہتے ہیں کہ لوگ ظہر کے بعد تھکے ہارے سو جاتے تھے قیلولہ کے لیے، عصر میں اٹھنا بڑا مشکل ہوتا تھا. ایسے وقت میں آدمی اٹھ کر کے نماز پڑھنے کے لیے آ رہا ہے. اچھا یہ تو حالت کے اعتبار سے اور سائنسی اعتبار سے. ایک صاحب نے لکھا ہے کہ ایک مادہ ہوتا ہے، ایک مادہ بدن کے اندر ایڈرینالین ہوتا ہے، ایڈرینالین کر کے ہوتا ہے، ایک سبسٹینس ہے. کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ ایکٹیو جو ہوتا ہے نا یہ اسی وقت ہوتا ہے. اس نے لکھا ہے کہ adrenaline is a substance which یہ جو مادہ ہے یہ which your body produces when you are scared, afraid or excited or angry, and gives your body more energy and makes your heart beat faster than before. کہتے ہیں کہ یہ جو مادہ ہے بدن کے اندر جس کو ہم ایڈرینالین کہتے ہیں، یہ سب سے زیادہ ایکٹیو عصر کے ٹائم ہوتا ہے. اللہ، یہ سائنس جدید نے بتایا، سائنس جدید یہ ایکٹیو ہوتا ہے. اور یہ کیا کرتا ہے اس وقت، یہ ایسے چیزوں کو پروڈیوس کرتا ہے، نکالتا ہے، جس سے ہارٹ بیٹ تیز ہو جاتی ہیں اور اس سے دل کو تقویت پہنچتی ہے اور انرجی پہنچتی ہے. ظاہر ہے کہ آدمی کا دل ٹوٹا ہوا ہو تو سائنس بھی کہتی ہے کہ دل کو کنٹرول کرنے والی کوئی چیز. اللہ اکبر، یعنی میں بیان نہیں کر پا رہا ہوں، سائنس ہے وہ، آپ لوگ غور کر لیں کہ کیا بات کہی گئی ہے. علم جدید نے کیا کہا ہے، سائنس جدید نے. کتاب ہے یہ، جو کہہ دیا سو کہہ دیا، جو کہہ دیا سو کہہ دیا.